بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسائل رمضان کورس میں روزوں کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اب اگلا موضوع ہمارا تراویح سے متعلق ہے کہ کیا تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں، مسئلہ یاد رکھے کہ تراویح کی نماز چونکہ سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ نماز میں قیام یہ فرض نہیں ہوتا، لہٰذا اگر کوئی شخص تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو بالکل اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی مجبوری کے تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھے گا تو یہ خلاف سنت ہے اور ثواب میں بھی کمی ہوگی، یعنی نصف ثواب ملے گا۔ لیکن ضمناً اس بات کو یاد رکھیے کہ بعض فقہا کے نزدیک تو تراویح کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص بغیر کسی مجبوری کے تراویح کی نماز کو بیٹھ کر پڑھتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، لہٰذا بہتر اسی میں ہے کہ تراویح کی نماز کھڑے ہو کر پڑھا جائے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص بالفرض بغیر مجبوری کے بھی تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو بالکل اس کی نماز ادا ہو جائے گی، ہاں ثواب میں کمی ہوگا۔ ضمناً اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ جب تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو اکثر دوسرے رکعت میں بیٹھنا بھول جاتے ہیں، یعنی دوسرے رکعت میں اتحیات پڑھنا بھول جاتے ہیں اور وہ تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں، مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص دوسرے رکعت میں بیٹھنا بھول گیا اور وہ تیسرے رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو جب تک اس نے تیسرے رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے، اگر اس سے پہلے اسے یاد آ جائے تو فوراً وہ دوسرے رکعت کے لیے بیٹھ جائے، سجدہ سہو کرے اور اس طرح اپنے 2 رکعت کو مکمل کرے۔ لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص دوسرے رکعت میں نہیں بیٹھا ہے اور تیسرے رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، اب تیسرے رکعت کا اس نے سجدہ بھی کر لیا، اب اسے یاد آیا کہ وہ دوسرے رکعت میں نہیں بیٹھا تھا، تو پھر ایسی صورت میں وہ دوسرے رکعت کی طرف نہ لوٹے بلکہ ایک رکعت اور ملائے، یعنی چوتھے رکعت کو بھی ملائے، سجدہ سہو کرے اور اس طرح اپنے نماز کو مکمل کرے۔ لیکن اچھے سے یاد رکھیے گا کہ یہاں پر صرف 2 رکعت ہی شمار کیا جائے گا، 2 رکعت گنا جائے گا۔ اگرچہ اس نے 4 رکعت پڑھا ہے لیکن یہ صرف 2 رکعت شمار کیا جائے گا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔